السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے والے ہفتوں میں ہمارے سامنے جو بات آ چکی تھی اس میں تفصیل سے یہ باتیں آ چکی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سبق چل رہا تھا اور وہ سیرت پہنچی تھی غزوہ بدر سے پہلے تک کے حالات۔ وہ گزشتہ ہفتے کے اندر وہ ساری تفصیلات آ چکی۔ آج کے ہفتے کے اندر غزوہ بدر سے متعلق بات شروع ہو رہی ہے کہ غزوہ بدر کی ابتدا کس طریقے سے ہوئی، کیا حالات بنے، اور یہ سبق جو ہے یہ تقریباً 3-4 ہفتوں تک چل سکتا ہے۔ اس لیے دھیان سے، اس لیے کہ ربط باقی رہنا چاہیے۔ اس سے پہلے والے ہفتوں کے اندر ایک بات آ چکی تھی کہ غزوہ بدر سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سی فوجی مہمات بھیجی تھی، کون کون سے سرایا بھیجے تھے، کون کون سے غزوات ہوئے تھے۔ اس میں ایک چیز آئی تھی غزوہ عشیرہ کے بارے میں۔ غزوہ عشیرہ کہ قریش کا ایک قافلہ مکے سے شام جا رہا تھا تجارت کے لیے، تو مکے سے شام جب جا رہا تھا تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود نکلے تھے کچھ صحابہ کرام کو لے کر اس قافلے کو پکڑنے کے لیے۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے تو پتہ چلا تھا کہ وہ قافلہ تو نکل چکا ہے، گویا کہ یہ قافلہ مکہ سے شام جاتے ہوئے تو بچ کے نکل گیا۔ پھر یہی قافلہ جب شام سے پلٹ کر مکہ واپس آنے والا تھا تو چونکہ مکہ اور شام کے درمیان جو راستہ ہے وہ مدینے سے ہی گزرتا تھا اور اسی راستے سے ان لوگوں کو گزرنا پڑتا تھا۔ تو جب یہی قافلہ شام سے پلٹ کر مکہ واپس آنے والا تھا تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کرام کو بھیجا کہ اس قافلے کے حالات پتہ کر کے لائے، تو قافلہ کہاں پر ہے، کتنا مال ہے، کون کون ہے، کچھ تفصیلات اس کی لے کر آئے۔ تو 2 صحابہ کرام کو حضور نے بھیجا، ایک تو تھے طلحہ بن عبید اللہ اور دوسرے تھے سعید بن زید۔ ان دونوں کو بھیجا شمال کی طرف، مدینہ سے شمال کی طرف۔ یہ دونوں صحابی مقام حورا تک تشریف لے گئے، حورا، اور وہیں پہ ٹھہرے رہے۔ اچھا، وہ جو قافلہ تھا قریش مکہ کا، اس کا سردار تھا ابو سفیان۔ جب ابو سفیان قافلہ لے کر وہاں سے گزرا تو یہ دونوں صحابی انتہائی تیز رفتاری سے مدینہ پلٹے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ حضرت یہ قافلہ ہے، اس قافلے کا سردار ابو سفیان ہے اور یہ لوگ ابھی اس مقام حورا سے گزرے ہیں۔ یہ جو قافلہ تھا اس میں مکہ والوں کی بہت بڑی دولت تھی۔ 1000 اونٹ تھے جن پر کم از کم 50,000 دینار کی مالیت کا سامان تھا۔ 50,000 دینار کا مطلب یہ ہے کہ 262 کلو سونے کی مالیت کا سامان تھا اس کے اوپر، اور اس کی حفاظت کے لیے صرف 40 آدمی تھے، بس زیادہ نہیں تھے۔ حالانکہ اتنا سارا مال ہے تو کم سے کم کئی زیادہ لوگ ہونے چاہیے، صرف 40 لوگ اس کی حفاظت کے لیے تھے۔ تو یہ مدینہ والوں کے لیے بہت بہترین موقع تھا، مدینہ والوں کے لیے تو بہت بہترین موقع تھا کہ قافلے کو اپنے کنٹرول میں کر لو، لیکن مکہ والوں کے لیے بہت اہمیت تھی اس قافلے کی، اس لیے کہ اگر اس قافلے کا پورا مال اگر لٹ جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے مکہ والوں کو انتہائی زبردست فوجی نقصان بھی ہو سکتا ہے، سیاسی نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور اقتصادی اعتبار سے بھی ان لوگوں کی کمر ٹوٹ سکتی ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اندر اعلان کر دیا کہ یہ قریش کا قافلہ مال اور دولت لے کر جا رہا ہے، اس کے لیے نکل پڑو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے غنیمت کے طور پر تمہارے حوالے کر دے، غنیمت مل جائے مسلمانوں کو۔ اچھا، اس قافلے کو پکڑنے کے لیے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو کسی پر روانگی ضروری قرار نہیں تھی، لوگوں کی رغبت پر چھوڑ دیا کہ جسے آنا ہو آئے، جسے نہ آنا ہو کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نظروں میں کیا ہے، تجارتی قافلہ ہے۔ یہ کسی کو پتا نہیں تھا کہ تجارتی قافلہ تو بچ کے نکل جائے گا اور لڑائی کرنے والا ایک لشکر جو ہے نا وہ سامنے آ جائے گا اور غیر متوقع طور پر ایک جنگ ہو جائے گی، یہ کسی کو پتا نہیں تھا۔ اس لیے بہت سے صحابہ کرام مدینہ میں ہی رہ گئے، وہ نہیں نکلے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری فوجی مہمات تھی تو وہی فوجی مہم یہ بھی ہے، کوئی خاص کوئی بہت بڑی
کوئی بہت بڑا یہ فوجی مہم نہیں ہے، اس لیے کہ ہر مرتبہ اسی طریقے سے نکلتے تھے، اس مرتبہ بھی اسی طریقے سے نکل رہے ہیں. اور اس غزوے میں شریک نہ ہونے والوں سے کوئی باز پرس بھی نہیں کی گئی کہ بھئی تم غزوہ بدر میں شریک کیوں نہیں ہوئے، یا ان کے اوپر اللہ کا کوئی عتاب بھی نازل نہیں ہوا، اس لیے کہ لوگوں کی رغبت کے اوپر چھوڑ دیا گیا تھا. بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روانگی کے لیے تیار ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام نکلے وہ کتنے تھے؟ 313 یا 314 یا 317، یہ تینوں تعداد ملتی ہے کتابوں میں. 313 تھے یا 314 تھے یا 317 تھے. ان میں سے 82 یا 83 یا 86 تو مہاجر تھے اور باقی جو تھے نا وہ سارے انصار تھے. انصار میں سے 61 جو ہے وہ قبیلہ اوس سے تھے اور 170 قبیلہ خزرج سے تھے. اس لشکر نے لڑائی کے لیے باقاعدہ کوئی اہتمام نہ کیا تھا اور کوئی تیاری بھی لڑائی کے لیے نہیں کی تھی. ان لوگوں نے پورے لشکر میں صرف 2 ہی گھوڑے تھے، صرف 2 گھوڑے. ایک گھوڑا تھا حضرت زبیر ابن عوام کا اور دوسرا گھوڑا تھا حضرت مقداد ابن اسود کندی کا. اور 70 اونٹ تھے، 70 اونٹ، جن میں سے ہر اونٹ کے اوپر 2 یا 3 آدمی باری باری سوار ہوتے تھے. ایک اونٹ جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی اور حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوی، ان تینوں کے حصے میں آیا تھا. یعنی ایک اونٹ تھا وہ ان تینوں کے حصے میں آیا تھا اور یہ تینوں حضرات باری باری اس کے اوپر سوار ہوتے تھے. اس طریقے سے یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سفر کے لیے روانہ ہوتے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے مدینہ منورہ کا انتظام، نماز کی امامت کسی صحابی کے حوالے کرتے تھے. چنانچہ مدینہ کا انتظام اور نماز کی امامت جو ہے یہ نکلنے کے وقت تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے حوالے کی گئی. لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام روحہ تک پہنچے، مقام روحہ تک، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کا منتظم بنا کر واپس بھیج دیا کہ بھئی آپ جائیے اور ابن ام مکتوم کی جگہ پہ آپ مدینہ منورہ کا انتظام سنبھال لیں. لشکر جو روانہ ہوا تو اس لشکر کی تنظیم اور تشکیل کس طریقے سے کی گئی؟ اس لیے کہ جب اس طرح کے پہلے زمانے کے اندر جو لڑائیاں ہوتی تھی تو اس کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ ہر قبیلے کا الگ الگ لشکر ہوتا تھا. جیسے مہاجرین بھی ہے اس میں اور انصار بھی ہے، تو ایک جیش تو بنایا گیا مہاجرین کا اور دوسرا لشکر بنایا گیا انصار کا. مہاجرین کا جو جھنڈا تھا وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا اور انصار کا جو جھنڈا تھا وہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا. اور جنرل جو کمان ہوتی ہے یہ دونوں تو الگ الگ ہو گئے. پھر اس کے بعد تقریباً پورے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک میمنہ، ایک میسرہ اور ایک ساقہ اور ایک جنرل کمان. ساقہ کا مطلب مین لڑنے والے آگے رہ کر، اور میسرہ کا مطلب بائیں طرف سے مدد کرنے والی، اور میمنہ کا مطلب دائیں طرف سے مدد کرنے والی، اور جنرل کمان کا مطلب یہ ہے کہ ساقہ سے پیچھے رہنے والی، پیچھے سے سپورٹ کرنے والی. تو اس طریقے سے یہ ترتیب دی گئی. تو جنرل کمان کا جو یعنی جھنڈا تھا اس کا رنگ سفید تھا اور حضرت مصعب بن عمیر عبدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا گیا. اور میمنہ کے جو افسر تھے وہ حضرت زبیر ابن عوام تھے اور میسرہ کے جو افسر تھے وہ حضرت مقداد ابن اسود تھے. اور پہلے ابھی آ چکا ہے آپ لوگوں کو پورے لشکر کے اندر صرف یہی دونوں حضرات تھے جن کے پاس گھوڑے تھے. تو ان دونوں حضرات میں سے ایک کو میمنہ کا افسر بنایا گیا اور دوسرے کو میسرہ کا افسر بنایا گیا. اور جو ساقہ تھی اس ساقہ کی کمان حضرت قیس بن ابی صعصعہ کے حوالے کی گئی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے یہ سپہ سالار اعلیٰ کی حیثیت سے جنرل کمان جو ہے یہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنبھالی. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر کو لے کر روانہ ہوئے تو کس طریقے سے مدینہ سے نکل کر مکہ جانے والی جو عام روڈ ہے اس پر چلتے ہوئے بیر روحہ تک تشریف لے گئے. بیر روحہ پھر وہاں سے آگے بڑھے تو مکے کا راستہ بائیں جانب چھوڑ دیا اور
دائیں طرف کے لیے روانہ ہو گئے. دائیں طرف چلتے چلتے نازیہ تک پہنچے. پھر نازیہ کے ایک کنارے سے گزر کر وادی رحقان پار کی. یہ جو وادی رحقان ہے یہ نازیہ اور درہ صفرا کے درمیان ایک وادی ہے. اس وادی کے بعد درہ صفرا سے گزرے. پھر درہ صفرا سے اتر کر وادی صفرا کے قریب پہنچے. وہاں جب وادی صفرا کے قریب پہنچے تو وہاں حضور نے پڑاؤ کیا. پڑاؤ چونکہ اصل منزل مقصود کون سی تھی؟ بدر تھی. منزل مقصود جو ہے یہ تھی بدر، لیکن بدر جانے کے لیے مختلف اسٹیشن، مختلف راستے، مختلف گھاٹیاں، وادیاں اس سے گزرنا پڑتا تھا. تو وادی صفرا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور وہاں سے قبیلہ جوہینہ کے 2 آدمیوں کو قریش مکہ کا قافلہ جو شام سے مکہ جا رہا تھا، ابو سفیان والا تجارتی قافلہ، اس قافلے کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے حضور نے بھیجا. قبیلہ جوہینہ کے 2 آدمی، ایک بسیس بن عمر ہے اور دوسرا عدی بن ابی زغبہ ہے. ان دونوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جاؤ حالات معلوم کر کے آؤ. بدر روانہ فرمایا کہ بدر جاؤ اور بدر سے حالات لے کر آؤ. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں وادی صفرا پر رک گئے. یہ دھیان میں رکھنا، وادی صفرا میں حضور رکے ہیں اور قبیلہ جوہینہ کے 2 آدمیوں کو بدر روانہ کیا ہے تاکہ معلوم کرے کہ وہ تجارتی قافلہ کہاں پر ہے. دوسری طرف وہ جو تجارتی قافلہ تھا جو ابو سفیان لے کر جا رہا تھا، اس کی صورتحال یہ تھی کہ ابو سفیان جو اس قافلے کا نگہبان تھا وہ بہت محتاط تھا. اسے معلوم تھا کہ مکہ کا یہ راستہ، یہ جو مدینہ منورہ سے ہوتا ہوا جاتا ہے، یہ بہت زیادہ خطرے والا ہے. اس لیے وہ مکمل چوکنا تھا اور حالات کا مسلسل پتہ لگاتا رہتا تھا مسلسل. اور جن قافلوں سے ملاقات ہوتی تھی ان سے کیفیت دریافت کرتا تھا. چنانچہ اسے معلوم ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قافلے پر حملے کی دعوت دے دی ہے. یہ ابو سفیان کو معلوم ہو گیا. لہذا ابو سفیان نے فوراً ایک شخص کو اجرت دے کر مکہ بھیجا. اس شخص کا نام ہے زمزم بن عمرو غفاری. اس کو اجرت دے کر مکہ بھیجا اور کہا کہ جا اور مکہ والوں کو بتا دے کہ بھئی تمہارا قافلہ زد میں ہے اور نقصان میں ہے اور چاروں طرف سے گھیرے کے اندر ہے. تم آؤ اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے، اس لیے کہ ہمارے پاس میں حفاظت کا اتنا سارا انتظام نہیں ہے. چنانچہ زمزم جو تھا وہ نہایت تیز رفتاری سے مکہ آیا. اور اس زمانے کے اندر ایسا کوئی کسی چیز کی اگر اطلاع دینی ہو تو ہمارے زمانے میں تو کیا ہے کہ کسی چیز کی اطلاع دینی ہو تو اس کے لیے ٹیلی ویژن ہے، سوشل میڈیا ہے اور اسی طریقے سے اخبارات ہے. یہ سب اطلاعات کے ذریعے ہوتے ہیں. اس زمانے میں مختلف طریقے ہوتے تھے. تو اس زمانے میں طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اگر دشمن کے حملے کا خوف ہو یا کچھ ایسی چیز ہو تو وہ کرتے یہ تھے کہ اپنے اونٹ کی جو ناک ہے اس کے اوپر کوئی بھی چیز سیاہی وغیرہ چپڑ دیتے تھے. کجاوا جو ہے اس کو الٹا کر دیتے تھے. کرتا جو ہے وہ پھاڑ دیتے تھے اور پھر اسی اٹھنے کے اوپر کھڑے رہ کر وادی مکہ میں سب کے بیچ میں کھڑے رہ کر آواز لگاتے تھے، ارے بھائی سنو سنو. یہ نشانی ہوتی تھی اس بات کی کہ کوئی اہم خبر ہے، کوئی نقصان کی بات ہے، ہم پر حملہ ہونے والا ہے. اس طریقے سے تو یہ سارا کام کیا اور سب کے سامنے اٹھنے کے اوپر کھڑے رہ کر اس نے کہا، اے جماعت قریش، قافلہ قافلہ، تمہارا مال جو ابو سفیان کے ساتھ میں تھا اس پر محمد اور اس کے ساتھیوں نے حملہ کر دیا ہے اور مجھے یقین نہیں ہے کہ تم اس کو بچا سکو گے، اس لیے جلدی سے نکلو اور اپنے قافلے کی حفاظت کرو جو بھی آ سکتا ہے. یہ آواز سنی تو ہر طرف بھگدڑ مچ گئی. مکہ والے کہنے لگے کہ وہ محمد اور اس کے ساتھی سمجھتے ہیں کہ یہ قافلہ بھی ابن حضرمیق کے قافلے جیسا ہے. نہیں، ہرگز نہیں، خدا کی قسم محمد اور اس کے ساتھیوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارا معاملہ کچھ اور ہے. ابن حضرمیق کے قافلے کو تو لوٹ لیا لیکن ہمارے معاملہ کچھ اور ہے، ہمارے قافلے کو کچھ نہیں کر سکتے. چنانچہ پورے مکہ مکرمہ کے اندر لوگ تیار ہو گئے قافلے کو بچانے کے لیے، روانگی کے لیے. اور سارے مکہ میں صرف 2 ہی طرح کے لوگ تھے، یا تو آدمی خود جنگ کے لیے نکل رہا تھا
یا اگر وہ کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں جا پا رہا تھا تو اپنی جگہ اپنے کسی نائب کو بھیج رہا تھا. ایسا تو اس طرح سمجھ لو کہ گویا یہ سمجھ لو کہ سارا مکہ ہی نکل پڑا، یا تو خود یا تو پھر اپنے کسی سفیر کے واسطے سے. اور مکہ کے جو بڑے بڑے معززین تھے اس میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہا، سب نکلے. صرف مکہ کے معززین کے اندر ایک ابو لہب تھا، اس نے اپنی جگہ پر اپنے ایک قرضدار کو بھیج دیا کہ جب تو میری جگہ پہ چلا جا. وہ رہ گیا مکہ مکرمہ میں. اچھا، مکہ کے اطراف کے اندر جتنے عرب کے قبائل تھے ان کو بھی قریش نے بھرتی کیا کہ تم بھی ہمارے ساتھ میں چلو. اور قریشی قبائل جو جتنے بھی تھے اس میں سے بنو عدی کے علاوہ کوئی بھی پیچھے نہیں رہا. بنو عدی کے کسی بھی آدمی نے اس جنگ بدر کے اندر شرکت نہیں کی. بس بنو عدی کے علاوہ قریش کے جتنے قبائل تھے سارے کے سارے اس کے اندر جمع ہو گئے. اچھا، اب یہ مکی لشکر ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لشکر ہے وہ تو مدنی لشکر ہے، اور یہ جو ہے یہ مکی لشکر ہے. مکی لشکر کی تعداد ابتدا میں تو 1300 تھی. 1300 یعنی صحابہ کرام کی تعداد اگر 313 ہے تو ان لوگوں کی ہے 1300. جن یہ مکی لشکر کے پاس 100 گھوڑے ہیں، 600 زرہے ہیں. وہاں صحابہ کرام کے پاس کتنے گھوڑے ہیں؟ صرف 2 گھوڑے ہیں، اور ان کے پاس 100 گھوڑے ہیں. اور وہاں تو صحابہ کرام جو نکلے ہیں وہ تو کسی اور مقصد سے نکلے ہیں، لڑائی کرنے کے لیے تو نکلے نہیں ہیں، تو ان کے پاس کوئی اتنا لڑنے کا جنگی سامان بھی نہیں تھا. اور یہاں مکہ والوں کے پاس میں 600 زرہے ہیں. اونٹ کثرت سے تھے جن کی ٹھیک تعداد معلوم نہیں ہے. لشکر کا جو سب سے بڑا سردار تھا وہ ابو جہل بن ہشام تھا. قریش کے 9 معزز آدمی تھے جو قافلے کو کھانا کھلانے وغیرہ ان سب کے ذمہ دار تھے. ایک دن میں 10 اونٹ ذبح کیے جاتے تھے قافلے والوں کو کھلانے کے لیے. جب مکی لشکر روانگی کے لیے تیار ہو گیا تو قریش کو یاد آیا کہ بھائی بنو بکر سے ہماری دشمنی چل رہی ہے، جنگ بھی چل رہی ہے. اس لیے مکہ والوں کو اور قریش کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سارے کے سارے نکل جائے اور بنو بکر دیکھ لے کہ مکہ میں کوئی بھی نہیں ہے تو پیچھے سے حملہ کر کے پورے مکہ پر کہیں قبضہ نہ کر لے. تو اس طرح تو ہم دونوں دشمنوں کے بیچ میں پھنس جائیں گے. اس طرف سے بنو بکر ہوں گے اور دوسری طرف سے مدنی لشکر ہوگا. اس لیے وہ لوگ اپنے اس جنگ کے ارادے سے رک گئے تھوڑی دیر کے لیے کہ بھئی ہم مکہ چھوڑ کے نہیں جا سکتے. لیکن عین اسی وقت جب یہ لوگ رکے، عین اسی وقت ابلیس جو ہے، ابلیس شیطان، یہ آیا. بنو کنانہ کا سردار تھا سراقہ بن مالک، اس کی شکل میں. اور سراقہ بن مالک کی شکل میں آنے کے بعد بولا کہ بھئی میں بھی تمہارا ساتھی ہوں، اور اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ بنو کنانہ تمہارے پیچھے کوئی ناگوار کام نہیں کریں گے، کوئی کام نہیں کریں گے. کون ہے جی؟ کہ بنو کنانہ جو ہے تمہارے پیچھے کوئی ناگوار کام نہیں کریں گے. جب سراقہ بن مالک کی شکل میں ابلیس نے یہ ضمانت دے دی تو اہل مکہ کو اطمینان ہو گیا. اب یہ لوگ جنگ کے لیے نکل پڑے. نکلے تو کس طریقے سے؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے سورہ انفال میں 10 پارے میں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو اپنے گھروں سے نکلے اتراتے ہوئے، لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہوئے. اس طریقے سے یہ مکہ والے یہاں سے نکلے. ان کو یہ تھا کہ محمد اور اس کے ساتھیوں کو اتنی ہمت اور قوت کیسے آ گئی. اب تک تو ہم ان کو دبائے ہوئے تھے، ہمارے ماتحت تھے، اب یہ لوگ اتنے پاور کے اندر آ گئے کہ ہمارے قافلوں کو روکے ہوئے. تو اس جوش اور جذبے کے اندر یہ لوگ یہاں سے نکلے. بہرحال یہ لوگ نہایت تیز رفتاری سے شمال کے رخ پر بدر کی جانب چل رہے تھے کہ وادی عصفان اور وادی قدید سے گزر کر جحفہ پہنچے. جحفہ جب مقام جحفہ میں پہنچے تو ابو سفیان کا ایک نیا پیغام موصول ہوا جس میں کہا گیا تھا کہ
ابو سفیان کا خط آیا ہے یہاں پہ، کس کے نام؟ جو مکہ کا لشکر آ رہا تھا اس کے نام، کہ بھئی آپ لوگ جو ہے نا اپنے آدمیوں اور اپنے مال اور اپنے قافلے کی حفاظت کی نیت سے نکلے تھے، لیکن اللہ نے ان سب کو بچا لیا ہے، ہم لوگ بچ گئے ہیں، اس لیے تم بھی واپس چلے جاؤ، اب آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو سفیان نکلا کس طریقے سے تھا، کس طریقے سے بچا؟ وہ ابو سفیان بچا اس طریقے سے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ مسلسل چوکنا تھا، بیدار تھا، وہ برابر اطلاعات رکھتا تھا کہ بھئی مدینہ کا لشکر آ رہا ہے تو کہاں تک پہنچا ہے، ہم لوگ کتنے خطرے میں ہیں۔ تو یہ ابو سفیان جب بدر کے قریب پہنچا تو خود قافلے کو بدر میں روک دیا اس نے، اور قافلے سے خود آگے بڑھ کر مجدی بن عمرو سے ملاقات کی، اور مجدی بن عمرو سے پوچھا کہ بھئی مدینہ کے لشکر کی کوئی خبر ہے؟ تو مجدی نے کہا کہ بھئی میں نے خلاف معمول کوئی آدمی تو نہیں دیکھا، البتہ 2 سوار دیکھے جو گھوڑے کے اوپر سوار تھے، اور یہ جو ٹیلا ہے اس ٹیلے کے پاس اپنے جانور بٹھائے، پھر اپنے مشکیزے میں پانی بھر کر وہ لوگ چلے گئے۔ بس یہ 2 آدمیوں کو میں نے دیکھا، اس کے علاوہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ تو ابو سفیان فوراً ٹیلے کے پاس پہنچا، وہاں پہنچا، اور وہ جو 2 آدمی تھے اونٹ لے کر آئے تھے، گھوڑا نہیں اونٹ لے کر آئے تھے، تو اس اونٹ کی مینگنیاں اٹھائی اور ان مینگنیوں کو توڑا۔ جب توڑا تو ان مینگنیوں کے اندر کھجور کی گٹلیاں نکلی، کھجور کی گٹلی۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ خدا کی قسم یہ یثرب کا چارہ ہے، یثرب کا چارہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مدنی لشکر جو ہے یہ بالکل بدر کے آس پاس میں ہی کہیں پہ ٹھہرا ہوا ہے، اس لیے مکہ جانے کے لیے یہ جو بدر کے قریب والا راستہ ہے یہ ہمارے لیے خطرے کا سبب بنے گا، اس لیے کہ راستے میں ہی یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے فوراً تیزی سے اپنے قافلے کا رخ پلٹ دیا اور مغرب کی طرف اپنا رخ موڑ کر ساحل کی طرف کر دیا، اور بدر سے گزرنے والی جو عام شاہراہ تھی اس کو بائیں طرف چھوڑ دیا۔ اس طریقے سے وہ اپنے قافلے کو مدنی لشکر کے قبضے میں جانے سے اس نے بچا لیا، اور پھر مکہ سے آنے والے لشکر کو اطلاع دے دی کہ بھئی ہم لوگ بچ گئے ہیں، تم لوگ بھی واپس آ جاؤ۔ یہ اصل ہوا۔ مکہ والا لشکر جب جحفہ میں پہنچا اس وقت ان کو ابو سفیان کا یہ خط ملا۔ جب یہ خط ملا، سب کے سامنے خط پڑھا گیا، تو سارے لشکر نے چاہا کہ چلو بھئی اب تو ہمارا کام بن گیا، قافلہ بچ گیا، تو اب آگے بڑھنے کی کیا ضرورت ہے، تو واپس چلتے ہیں۔ لیکن قریش کا جو سب سے بڑا بدماش تھا ابو جہل، وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے انتہائی تکبر کے ساتھ میں کہا کہ خدا کی قسم ہم واپس نہیں ہوں گے، ہم یہاں سے بدر جائیں گے، وہاں 3 روز قیام کریں گے، 3 دن تک اونٹ وہاں پہ ذبح کریں گے، لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، شراب پلائیں گے لوگوں کو، اور اسی طریقے سے لونڈیا، جو اس زمانے کے اندر طریقہ ہوتا تھا کہ لونڈیا ہمارے لیے گانا گائے گی، سارا عرب دیکھے گا کہ دیکھو ہم جیت گئے، ہمارا حال سنے گی کہ دیکھو ہمارا تجارتی قافلہ کس طریقے سے بچ گیا، اور ہم اتنے نڈر ہو کے یہاں پہ بدر میں آئے ہیں، آؤ اگر کسی کو لڑنا ہو تو ہم سے۔ تو اس طریقے سے کام کرنے سے پورے عرب پر ہماری دھاک بیٹھ جائے گی۔ یہ تو ابو جہل نے جب یہ مشورہ دیا تو اخنس بن شریق نے مشورہ دیا کہ نہیں بھائی، ہم کو واپس جانا چاہیے، ہم کو واپس جانا چاہیے۔ لیکن لوگوں نے ابو جہل کی بات سنی، اخنس بن شریق کی بات نہیں سنی، اخنس بن شریق کی۔ تو اخنس بن شریق نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، تم لوگوں کو جانا ہو تو تم لوگ جاؤ، میں تو اپنا قبیلہ لے کر واپس جاتا ہوں۔ چنانچہ اخنس بن شریق نے اپنا قبیلہ لیا، بنو زہرہ جو تھا، اور بنو زہرہ کا اپنا قبیلہ لے کر وہ تو واپس ہو گیا۔ بنو زہرہ کی کل تعداد جو تھی وہ کوئی 300 تھی۔ تو بنو زہرہ کے واپس ہونے کے بعد اب یہ مکی جو لشکر تھا اس کی تعداد کتنی ہو گئی؟ 1000 ہو گئی، 1000 رہ گئی۔ پہلے 1300 تھی، اب 300 واپس چلے گئے، اب 1000 اس کی تعداد رہ گئی۔ بنو زہرہ کے علاوہ بنو ہاشم نے بھی چاہا کہ واپس چلے جائے، لیکن ابو جہل نے بہت سختی کے ساتھ میں ان کو روکا اور کہا کہ اگر تم لوگ واپس ہوئے تو مکہ جا کے ہمارا تمہارا تعلق ختم ہو جائے گا۔ تو بنو ہاشم مجبوراً رک گئے۔ بہرحال یہ جو مکی لشکر تھا، اب جو 1000 رہ گیا ہے، اس لشکر نے اپنا سفر جاری رکھا اور ان کا رخ بدر کی طرف تھا۔ بدر کے قریب پہنچ کر
ابو جہل اور اس کے لشکر والوں نے ایک ٹیلے کے پیچھے پڑاؤ ڈالا. یہ جو ٹیلا تھا یہ وادی بدر کے حدود پر جنوبی دہانے کے پاس واقع تھا. جنوبی دہانے کے پاس یہ لوگ بدر پہنچ گئے اور بدر پہنچنے کے بعد اس ٹیلے کے پیچھے ان لوگوں نے اپنا پڑاؤ کیا. یہ تو مکی لشکر تھا. جو تجارتی قافلہ تھا وہ تو بچ کر نکل گیا، اور یہ مکی لشکر ہے جو باقاعدہ لڑنے کے نیت سے ہی آیا ہوا ہے، ساری ترتیبیں دے کر. اب وہ جو مدینہ والا لشکر آ رہا تھا اب اس کا کیا ہوا، یہ والا سبق انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا. یہاں تک کی جو بات ہے اس کو آپ لوگ ذہن نشین کر لیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.